بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ نور کے ایک ایسے حصے کی بات کریں گے جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے زندگی بھر کی نصیحت ہے۔ The second section of Surah Nur, which deals with the painful incident of slander against our beloved mother, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے افق کا واقعہ جب کچھ منافقین نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے اور جھوٹے اسکینڈل کو مدینے میں پھیلا دیا۔ یہ الزام کچھ ایسے لوگوں نے لگائے جو مسلمان تھے، کہتے مسلمان تھے خود کو۔ بعض اچھے اور سیدھے مسلمان بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ Without any confirmations they believed it and passed it on۔ گھروں میں چغلی اور غیبت کی طرح یہ بات مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوچئے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ تھا۔ Means our mother is being talked about. How easy is it to you listen? I mean, like when your mother is talked about like that, it's gonna burn you alive. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ سوچے ایک شوہر پر کیا گزرے گی جب وہ یہ باتیں سنے گا۔ سوچے ایک بیٹے پر کیا درد گزرے گا اگر وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں سنے، اور ایک والد پہ کیا گزرے گی۔ تھنک اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ When he has to hear this about his own daughter is not easy۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں گائیڈ کیا کہ کس حد تک ہپوکریٹس لوگوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور ایسے سچویشنز کا ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطبہ دیا، یا ایھا الذین آمنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تو صرف بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور آج ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کو شیئر نہ کر دیں، چاہے سوشل میڈیا ہو یا ڈیلی کی گفتگو ہو۔ غیبت اور افواہوں میں حصہ نہ بنیں۔ خاموشی بھی کبھی کبھی گناہ میں شامل کر لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور عورتیں کیوں نہیں کہہ رہے تھے یہ تو صرف جھوٹ ہے۔ تم نے اسے اپنی زبانوں سے کہہ دیا اور سمجھا کہ یہ ایک چھوٹی بات ہے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اکثر ہم بھی افواہیں سنتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں یا چپ رہ کر سن لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے وقت میں سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چپ رہنا بھی ظلم کو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر مسلمان کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے، جب تک کوئی ثبوت نہ ہو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور غیبت، افواہ اور بدگمانی کسی کا گھر تباہ کر سکتی ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پروف کے بغیر کوئی بات نہ پھیلائے اور کسی کی عزت پر الزام نہ لگائے۔ اس سے دوسروں کا گھر ہی نہیں بلکہ ہماری آخرت بھی بچ جائے گی۔ Also, distance yourself from hypocrites, those who mock religion, divide people, or act pious but spread filth behind closed door۔ کیا ہے ان کی پہچان، کیا ہے ان منافقوں کی نشانیاں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اور اطاعت کرتے ہیں مگر دل میں جھوٹ ہوتا ہے۔ جب ان کو فائدہ ہو یا فیصلہ ان کے حق میں ہو اسلامک لاء کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب ان کے خلاف فیصلہ ہو دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، امانت دار نہیں ہوتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی بھیڑ میں چھپے ہوئے ہیں لیکن فتنہ، فساد اور افواہیں ان کا کام ہے۔ So if you go back again from the beginning of the surah, the first section was about the laws, the tough laws that protect the family. Then you have the Prophet's own family being attacked. Then the section we are told how do you protect yourself. So اس سیکشن کا مقصد ہمیں منافقین کے فتنے سے حفاظت کا طریقہ سکھانا ہے۔ اگر معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے تو ہپوکریٹس کی پہچان کرنی ہوگی اور ان کے فتنے کو روکنا ہوگا۔ And lastly, are we protecting our homes or are we leaving the door open for the whisper of shaitan? Let's guard our tongue, heart and families, and let's never become a tool of the hypocrites.